الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان عظمة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہاد بھی. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکمین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر تاباں رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب عالم نشرہ معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم مکرم سامعین ذی وقار واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے. تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے. تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن و جمال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، تو خدا کا حسن و جمال ہے. جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے. تھے ہزار صدیوں کے راستے جو رسول پاک نے طے کیے، تھے ہزار صدیوں کے راستے جو رسول پاک نے طے کیے، وہ تو ایک رات کی بات تھی زمانے جس سے بدل گئے. تیرا واصف بندہ ہے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تیرا واصف بندہ ہے بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر. تجھے جب پکارا بچشم تر کئی مرحلے تھے جو ٹل گئے. محبت ایک ایسا جوہر ہے جو قلب انسانی یعنی انسان کے دل کی زینت و رونق ہے. وہ دل بنجر ہے جو محبت کے جوہر سے خالی ہے. محبت کیا ہے اس پر اہل علم ادبا شعراء اتنا کچھ کہہ چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنے کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے، لیکن میرے پیش نظر اس وقت شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کا محبت کے عنوان سے کہا گیا ایک کلام ہے جس میں ڈاکٹر اقبال نے محبت کے اجزائے ترکیبیہ اور یہ جوہر نسل انسانی میں کیسے منتقل ہو اس حوالے سے بانگ درا کی ایک نظم ہے جس نظم کا عنوان ہی محبت ہے. اقبال کا لہجہ بڑا ہی خوبصورت ہے.
جبکہ اس عنوان سے اہل علم نے، اہل دانش و بینش نے، اہل حکمت نے، ادیبوں نے، شاعروں نے بڑی ہی عمدہ عمدہ باتیں کی ہیں، لیکن اقبال کا لہجہ آپ ملاحظہ کریں۔ اقبال محبت کو کھینچ کے انسان کے دل میں رکھتے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نہ آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پر ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ نسخہ اس کو بڑھ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑھا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر ساقی پہ ہم سے، پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے۔ اب محبت کے اجزا دیکھیے، جسے ہم اپنی زبان میں فارمولا کہتے ہیں کہ کس کس چیز سے کوئی بھی چیز تیار ہوتی ہے تو اس میں آمیزش یا کس چیز کو لے کر وہ چیز تیار کی جاتی ہے، تو محبت کو کس کس چیز سے تیار کیا گیا ہے۔ اقبال کی نظم بڑی لمبی چوڑی ہے یہ۔ تو چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، چمک تاروں سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ ہوا کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا اسم اعظم سے، محوث نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرے کھولی حمر نے گویا اس کے کارے عالم سے، ہوئی جنبش آیا ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹھک گنجوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ تو اقبال کی یہ نظم میں کہتا ہوں محبت کے عنوان سے اتنا کسی شاعر نے بیان نہیں کیا جتنا اقبال نے اسی ایک نظم میں محبت کو سمویا ہے۔ اقبال نے اس نظم میں محبت کو عالم امر کا ایک لطیفہ قرار دیا ہے، اور وہ دنیا پر امانت کے طور پہ قلب انسانی میں رکھ دی گئی ہے۔ فطرت انسانی میں محبت کا تخم رکھا گیا ہے۔ کوئی دل، کوئی سینہ ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی رکھا گیا ہو۔ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون جگر مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو اس محبت کو کائنات میں چھڑک دیا گیا ہے، پھیلا دیا گیا ہے۔ یہ پھولوں کا مہکنا، گنچوں کا چٹکنا، اور یہ جو کائنات کے اندر ہمیں تازگی، بہار اور رونق نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ محبت کے دم سے ہے۔ محبت ایک بہت ہی قیمتی جوہر ہے، اگر کسی کو عطا کر دیا جائے تو یہ اس شخص کی سعادت مندی ہے، اور خاص طور سے حضرت انسان کو اس جوہر سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اب محبتیں کائنات میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شخصیات کے ساتھ، مختلف ذوات کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت میں محبت وہ محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے۔ آج کا عنوان اور آج کی میری گفتگو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ پھر یہ جوہر نسل انسانی میں کیسے منتقل ہو، اس کے ذریعے کیا ہیں اور زود اثر اس کے ذرائع کیا ہونے چاہیے، اسی عنوان سے میں نے آج کی گفتگو کرنی ہے۔ میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو حضور کی محبت کا مدینہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا
یہ عقل کا تقاضا بھی ہے اور دین و شریعت کا حکم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نور جو خطبے میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، یہاں تک کہ کائنات کے ہر شخص سے زیادہ جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی، لا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی۔ حضور آپ مجھے کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، لیکن اس وقت جو میں اپنی حالت پا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضور آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر سن لو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کی، احب الی من نفسی، حضور اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے اور محبوب نظر آ رہے ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو جب تک کائنات کی ہر شے سے زیادہ حضور محبوب نہیں ہو جاتے اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے امام، ہم سب کے امام، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان کی جان بھی حضور ہی ہیں۔ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو پھر حضور سے محبت کے جذبوں کو اور محبت کی جو ہے روش کو ہم نے جو ہے مکمل کرنا ہے، اور حضور سے ہم نے تمام کائنات سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے۔ حضور کی مجلس نور سجی ہوئی ہے، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی، متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اچھا، اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہیں، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اس نے امتحان کی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے اور وہ امتحان کے لیے جو ہے بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اب اس شخص کے اس جواب پہ حضور نے فرمایا، ما عادت لہا، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، مجھے یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب حضور کے اس جواب پہ اس شخص نے عرض کی، اس نے عرض کی، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ۔ اس نے عرض کی، حضور میں قیامت کی تیاری کے لیے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بہت زیادہ صدقے نہیں کیے ہیں، بہت زیادہ جو ہے میں نے روزے نہیں رکھے ہیں۔ بعض ہمارے پڑھے لکھے امام بھی جوش خطابت میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس نے عرض کی، حضور نہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے روزے رکھے ہیں، نہ میں نے صدقات کیے ہیں۔ میرے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو؟ اس صحابی نے کثرت کی نفی کی ہے۔ حدیث کے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں، اس نے عرض کی، ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ۔ حضور میرے پاس جو ہے بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، صدقات تو نہیں ہیں، بہت زیادہ جو ہے میں نے روزے تو نہیں رکھے ہیں، اس بات پہ جو ہے مجھے تیاری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن حضور میری جو تیاری ہے وہ یہ ہے، ولیکن احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ اب اس کے اس
جواب پہ حضور نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، اور ہم جتنا رشک کریں وہ کم ہے کہ حضور نے ہمارے لیے کتنا مسئلہ آسان فرما دیا۔ اب حضور نے فرمایا انت من احببتا، حضور نے فرمایا تو جس سے پیار کرتا ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے، کل جنت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اب اس حدیث پہ اپنی رائے بتاتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی حضور کے اس فرمان کو سن کے ہوئی کہ حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، کہ تو جس سے پیار کرتا ہے کل جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے اپنی مزید رائے بتاتے ہیں، کہتے ہیں احبو الی النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان یکون بحبی ایاہم ولا اعمل بمثل اعمالہم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کی محبت کی وجہ سے کل جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے جیسے تو نہیں ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ہے تم جس سے محبت کرتے ہو کل جنت میں، کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی حضور کے اس فرمان سے ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے انت ما من احببتا، تو جس سے پیار کرتا ہے کل جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت کی کہانی کو کتنے دل آویز پیرائے سے بیان کرتے ہیں۔ جہاں پانی وافر ہے یعنی پانی خوب دستیاب ہے، جیسا یہ علاقہ ہے یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ فضول خرچی بھی خوب ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں سرکاری پانی ہے، مگر میرے بھائی سرکاری نہیں ہے، رب کا جو ہے نعمت ہے، اس پانی کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ فضول خرچی پانی میں بھی ہے، کبھی آپ یہ سمجھے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ہم نل آ رہے ہیں، پانی آ رہا، ہم کھولے پڑے ہیں، 5-7 روپے کی ٹوٹی نہیں لگوا سکتے اس میں، تاکہ جتنے کی ضرورت ہے بھریں اور پھر جو ہے اسے بند کر لیں تاکہ دوسرے انسانوں تک وہ پانی پہنچ جائے، لیکن ہم نے بھرا ہوا ہے اور پھر پانی ڈھل رہا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے، اس سے آپ بچیں، اپنے گھر میں بھی احتیاط کریں، اور جو ہے یہ رب کی نعمت ہے، اس سے بھی ہم نے سوچنا ہے کہ کہیں یہ دولت ہم سے چھین نہ لی جائے۔ تو جو جہاں پانی دستیاب ہے، وافر ہے، وہاں کے لوگ اس بات کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے حضرت علی کے فرمان کو، جتنی گہرائی سے اس حدیث کے فرمان کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جہاں پانی نہیں ہے۔ جو صحرائی لوگ ہیں، جہاں پانی کی بڑی قلت ہے، بس برسات کے پانی سے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کس فصاحت اور کس بلاغت کے ساتھ حضور سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا علی الماء علی البارد علی الظما۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہمیں اتنے پیارے تھے، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ حضور پیارے تھے، اپنے مال سے زیادہ حضور پیارے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمیں حضور پیارے تھے، یہاں تک کہ حضور ہمیں اتنے پیارے تھے پیاس میں جیسے ٹھنڈا پانی پیارا ہوتا ہے، حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ اللہ اکبر۔ ٹھنڈے پانی کی طلب جو پیاس میں ہوتی ہے، جب روزے کا موسم ہو اور شام کے وقت افطار کے وقت جو ایک کشش پانی کی طلب بندے کو ہوتی ہے، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ کے بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کی جو طلب اور جو کشش بندے کو ہوتی ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنا ٹھنڈا پانی ہمیں پیاس میں جو ہے پسند نہیں تھا جتنا حضور ہمیں پسند تھے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کہیں جنگل میں ہے اور اسے سخت پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، اب اگر اسے پانی نہ ملے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں بھی جس طرح کسی بندے کو پانی کی طلب ہوتی تھی اور وہ پانی کی شدت کے لیے تڑپتا تھا، بلبلاتا تھا، پھر اسے پانی مل جائے تو پانی کا ملنا زندگی کا ملنا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اتنی خوشی اس پانی کو دیکھ کر، اس پانی کو پی کر نہیں ہوتی تھی
جتنی خوشی ہمیں حضور کا چہرہ دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی نے اپنی محبت کا اظہار حضور کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما کان احد احب الی من کل شیء، فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہمیں کوئی شے اتنی پیاری نہیں تھی جتنے پیارے ہمیں حضور تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ نے اپنے اپنے طریقے سے اپنی محبت کا حضور کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کے موقع پہ یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں اور حضور نے جو ہے جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ ایک انصاری خاتون یہ خبر سن کے اپنے گھر سے نکل پڑی اور راستے میں کوئی شخص ملا، اس سے کہا مجھے حضور کا حال سناؤ، میرے آقا کا حال کیا ہے، حضور کیسے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ کا کب پوچھا ہے، مجھے تو حضور کی خبر دو کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ وہ بس آگے بڑھی اور دوسرا شخص ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ میرے نبی کا حال سناؤ، کیونکہ خبر پھیل چکی تھی، کافروں نے جو ہے افواہ پھیلا دی تھی۔ تو اس عورت نے دوسرے بندے کو پوچھا کہ میرے آقا کا حال سناؤ، میرے آقا کی خبر دو کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ اس بندے نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھائی کے بارے میں سوال ہی کب کیا ہے، مجھے تو میرے نبی کی خبر دو۔ بس وہ آگے بڑھی، تیسرا بندہ ملا، اس سے بھی یہی سوال کیا کہ میرے آقا کی خبر سناؤ۔ تو اس نے کہا تیرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا میرا شوہر بہادر انسان تھا، اللہ نے اسے اچھا بدلہ دیا ہے، اچھا مقام عطا کیا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر کا بھی کب پوچھا ہے، میں نے تو تم سے اپنے آقا کا پوچھا ہے، تم مجھے میرے نبی کی خبر دو کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ خیر وہ آگے بڑھی تو صحابہ کرام کا جو ہے لشکر آ رہا تھا۔ جب اس نے پوچھا تو کسی نے خبر دی کہ حضور تو خیر سے ہیں، حضور سلامت ہیں۔ اس عورت نے کہا مجھے جلدی سے میرے آقا کی خدمت میں لے چلو، میں حضور کا چہرہ دیکھ کے اپنے دکھی دل کو قرار دینا چاہتی ہوں۔ بس صحابہ اسے حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور جب اس عورت نے حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، رخ زیبا جب حضور کے اس عورت کے سامنے ہوا تو اس نے تاریخ ساز جملہ کہا۔ اس نے کہا کل مصیبت بعد کا جلل، حضور آپ مل گئے ہیں تو کوئی مصیبت ہی نہیں لگتی ہے۔ میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا گھر اجڑ چکا ہے، لیکن میرے آقا یہ سارے دکھ، یہ ساری تکلیفیں مجھے تکلیفیں ہی نہیں لگتی ہیں جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ حضور اگر میں آپ کو نہ پاتی تو پھر میرے لیے یہ بہت بڑا دکھ، درد اور تکلیف کا سبب ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابیات کا حضور کے ساتھ جو ہے محبت کا رشتہ تھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ نے واقعہ یہ سنا ہوا ہی ہوگا، حضرت زید بن عدسنہ کا قصہ۔ حضور علیہ السلام سے محبت کے رشتے کے لیے علماء کرام نے ایک محبت کی عمدہ مثال کے طور پر رکھا ہے، اور اس جو ہے واقعے کو پڑھ کے جو سمجھنے والے انسان ہیں ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ کیسا عشق تھا صحابہ کو حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن عدسنہ جنگ رجی کے موقع پہ قید کر لیے گئے، یعنی گرفتار کافروں نے آپ کو کر لیا اور پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے ٹھکانے پہ لے گئے۔ حضرت زید بن عدسنہ کو جلتے ہوئے آگ کے شعلوں پہ کبھی لٹا دیا جاتا اور کبھی جو ہے آپ کو سولی دینے کی تیاری کی جاتی کہ بس آپ کو پھانسی پہ چڑھا کے آپ کا کھیل ختم کر دو۔ اسی اثنا میں کسی نے حضرت زید بن عدسنہ کو کہا کہ عدسنہ سناؤ، کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تمہاری جگہ تمہارا نبی ہوتا اور تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے جو ہے آرام و سکون کر رہے ہوتے۔ بس حضرت عدسنہ سولی پہ لٹکنے والے تھے، اسی حالت میں آپ کی جو ہے جذبات میں آ گئے اور کہا کافروں سن لو، تم تو یہ کہتے ہو کہ میری جگہ میرا نبی ہوتا تو میں خوش ہوتا۔ کافروں سنو، اگر میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا نبی اپنے گھر میں بھی ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور تم بات کرتے ہو کہ میری جگہ میرا نبی ہوتا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوا تھا، جب اس نے یہ جذبے دیکھے حضرت عدسنہ کے، زید بن عدسنہ کے، کہ انہیں شعلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، بس چند منٹوں میں انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسے لفظ اپنے آقا کی محبت میں بول رہے ہیں، تو ابو سفیان جو ابھی تک غیر مسلم تھے،
اور دولت ایمان سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نے وقت کے بڑے بڑے رئیسوں سے ملاقات کی ہے، ملک شام، ملک یمن اور کئی ملکوں کے بادشاہوں کے دربار میں میرا جانا ہوا ہے، لیکن واللہ میں نے اتنی محبت کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی محبت اصحاب محمد سے کرتے ہیں، واللہ اتنا پیار زمانے میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، حضور کے ساتھ صحابہ کو اتنی محبت کیوں تھی؟ اس بات کو میں بتانے کے لیے حافظ شیرازی کو لاتا ہوں۔ حافظ شیرازی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے محبوب میری طرح زمانے میں عاشق کوئی نہیں ہے، یعنی جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں اتنا پیار زمانے میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ اور پھر وہ اپنے جو ہے معشوق کو دوبارہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میرے محبوب سن، تیری طرح زمانے میں خوبصورت بھی تو کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ عشق میں جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنا بندہ حسین زیادہ ہوگا اتنی اس کی محبت جو ہے مضبوط ہوگی۔ تو اگر ہمیں زمانے میں صحابہ جیسا عاشق کوئی نظر نہیں آتا ہے تو پھر جو ہے کائنات میں حضور جیسا حسین و جمیل بھی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو انسانوں کی داستانیں ہیں، اور آپ نے محبت کے عنوان سے اور بھی کئی لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن جو انوکھی داستان حضور کے ساتھ صحابہ نے، یہ عاشق رسول نے جو داستانیں رقم کی ہیں، وہ آپ کو کائنات میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آپ ویسے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے بڑی عشق کی داستانیں پڑھی ہوں گی، ہیر رانجھا ہے، لیلا مجنوں ہے، شیری فرہاد ہے، اور بھی کئی قصے کہانیاں آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، لیکن آپ نے کہیں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ کوئی محب بھی اپنے محبوب کے جسم سے لگنے والے پانی کو چاٹ لے اور اسے بطور تبرک اپنے جسم پہ مل لے، اور جب اس کا محبوب اپنے منہ سے لعاب پھینکے، تھوک پھینکے، تو اس کا عاشق اسے بطور تبرک سمجھ کے اسے چاٹ جائے۔ آپ کو کائنات میں کوئی ایسی داستان نہیں ملے گی، لیکن یہ داستان اگر ہم نے دیکھنی ہے تو پھر حضور کے صحابہ کی داستان دیکھیں۔ جب آقا کریم اپنے لعاب دہن کو زمین پہ پھینکا کرتے تھے، یعنی تھوک مبارک کو، تو صحابہ کرام زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اسے بطور تبرک اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے۔ اور جب حضور وضو فرمایا کرتے تھے تو تاریخ گواہ ہے کہ حضور کے وضو کے قطرے کبھی زمین پر نہیں گرے ہیں، بلکہ صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھ پہلو بہ پہلو ایک دوسرے کے نیچے لگا دیا کرتے تھے، اور حضور کے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو حضور کے وضو کا پانی نصیب نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے بندے کے گیلے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو ٹچ کرتا اور پھر اپنے جسم پہ مل لیتا۔ میں کہتا ہوں کیا کوئی داستان ایسے آپ کو کائنات میں دیکھنے مل سکتی ہے؟ لوگوں نے بڑی محبتیں کی ہے، کیونکہ تخم محبت انسان کے سینے میں رکھا گیا ہے، لیکن محبتوں کی ایسی داستان آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گی۔ جب حضور کا وصال ہوا، حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، باغ کی جو ہے سینچائی کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ جانتے ہو حضور نے پردہ فرما لیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، اپنے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا لیے اور عرض کی اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، میری آنکھوں کی روشنی ختم کر دے۔ میرے مالک مجھے نہیں چاہیے یہ آنکھیں اس لیے تھی کہ میں اپنے حضور کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، جب میرے حضور ہی نہیں رہے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ بس اللہ نے ان کی دعا پر آنکھوں کی روشنی واپس کر لے لی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مزاج پوچھنے کے لیے، مزاج پرسی کرنے کے لیے آپ کے گھر پہ صحابہ تشریف لائے، اور صحابہ نے کہا کہ بڑا افسوس ہے آپ کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ تو حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں افسوس ہوگا، مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے تو یہ روشنی اللہ سے دعا مانگ کے ختم کرائی ہے،
اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے چہرے کے علاوہ میں کسی اور کا چہرہ بھی دیکھوں۔ تو یہ حضور کے ساتھ جو ہے محبتوں کے رشتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت بہت بڑے جو ہے صحابی رسول بھی ہیں اور شاعر رسول بھی ہیں، حضور کے زمانے میں حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ ان کے شعر آپ پڑھیں جو حضور کی وفات پہ وصال پہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں، کاش مجھے کوئی کالا سانپ ڈس جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا تو یہ میرے لیے بہت آسان تھا، اس خبر سے کہ مجھے لوگ خبر دیتے اور مجھے پتہ چلتا، یہ بات میرے کانوں میں پڑتی کہ میرے نبی نے پردہ فرما لیا ہے، کاش اس سے پہلے مجھ سے کالا سانپ لڑ جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ کر دیتا تو یہ اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول ہیں، نبی کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، حضرت حسن و حسین کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی محترمہ ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ پڑھے جب حضور کے وصال پہ انہوں نے کہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، صبت علیہ لو انہا مصائب علی الایام سرنا لیالیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں مجھ پر اتنے دکھ درد تکلیفوں کے جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ روزے روشن پر بھی ٹوٹتے، یعنی چمکدار دن پر بھی یہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے تو شاید وہ بھی کالی راتیں بن جاتی۔ مجھے اتنی تکلیف حضور کے جانے سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یار انسان، یہ تو انسانوں کی محبت کا عالم ہے۔ وہ غصبان نامی اونٹنی جس پہ سرکار سواری کیا کرتے تھے، حضور کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے باقاعدہ انسانوں کی طرح آنسو بہایا کرتی تھی۔ وہ یافور نامی حضور کا دراز گوشت جس پہ حضور سواری کیا کرتے تھے، وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دیتا ہے کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو میں نے اس دنیا میں جی کے کیا کرنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے گھر میں ایک چھوٹا سا ممولہ تھا۔ جب حضور گھر میں آتے تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا تھا، اور جو ہی حضور گھر سے نکل چلے جاتے، باہر تشریف لے جاتے تو پس وہ وہ مضطرب ہو جاتا، یعنی پریشان ہو جاتا، کبھی ادھر کودتا، کبھی ادھر کودتا، کبھی چھت پہ چلا جاتا، کبھی چارپائی وغیرہ پہ آ جاتا، لیکن جو ہی حضور گھر میں آتے فسکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبتوں کی کہانی جو ہے حضور کے ساتھ ہے، اور اگر میں محبتوں کی کہانی اور الفتوں کی دل آویز داستان کو چھیڑ بیٹھوں تو پھر میں تمہیں ایک وہ کہانی سناؤں گا جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح سند میں لکھا ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جمعے کا ماحول ہے، صحابہ کرام نماز جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور اس خوشی میں ہے کہ آقا کا چہرہ مبارک بھی کی زیارت بھی کریں گے، حضور کا واعظ بھی سنیں گے، نماز جمعہ بھی ادا کریں گے۔ بس مسجد نبوی بھرتی جا رہی ہے، صحابہ جوک در جوک جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ ابھی حضور نے واعظ شروع بھی نہیں کیا ہے کہ ایک جانب سے کسی کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دینے لگی۔ کوئی جو ہے بڑے درد بھرے انداز میں رو رہا ہے اور اس کے لہجے میں گداز اتنا ہے، درد اتنا ہے کہ سینوں میں کلیجے پھٹتے نظر آ رہے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ رونے والا نظر بھی نہیں آتا۔ بلکہ اس واقعے کو امام سمودی نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ مسجد نبوی بس گونجنے لگی اور صحابہ حیرت زدہ ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، آخر کوئی رونے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور رونے والے کی ہچکیاں اور سسکیاں آسمان تک جا رہی ہیں، اور ابھی تک حضور نے خطبے کا آغاز بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا حضور نے خطبے کا آغاز کیا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ حضور کے الفاظ کسی کے دل میں اثر انداز ہو رہے ہیں اور کوئی اپنی آخرت کو، کچھ اپنے بیتے کل کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں، لیکن ابھی تو اتفاق ایسا ہے کہ حضور نے خطبہ شروع بھی نہیں کیا اور پھر رونے والا اس درد اور اس کرب سے رو رہا ہے کہ سینوں میں کلیج پھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور کے لیے ممبر بنایا گیا تھا
اس سے پہلے حضور ایک کھجور کے سوکھے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج جب یہ نیا ممبر بنا تو پرانے ممبر کو الگ رکھ دیا گیا، تو وہ رونے والا یہ خشک لکڑی کا تنا تھا، یہ ممبر تھا جو حضور کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ علامہ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس تنے حنانہ در ہجر رسول زار می نالد چوں ارباب عقول۔ علامہ رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی کا خشک تنا حضور کی جدائی میں ایسے پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا جیسے انسان پھوٹ پھوٹ کے کسی کی یاد میں روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضور نے اس ممبر کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ جس طرح ایک بچہ جب اپنی ماں سے دور ہو جائے پھر روتا ہوا وہ اپنی ماں کے پاس آئے تو ایک ماں اپنی بچے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے، اس طرح حضور نے اس ممبر کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر اس کی ہچکیاں بند گئی اور اس کی سسکیاں جو ہے بند گئی۔ پھر آقا کریم نے اس لکڑی پہ اپنا ہاتھ پھیرا، بس بتدریج اس کی ہچکیاں اور سسکیاں جو ہے مدھم ہوتی گئی، آہستہ آہستہ وہ جو ہے خاموش ہوتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جو ہے بالکل خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحابہ لو لم افل ہاکذا لحنا الی یوم القیامہ، صحابہ سن لو، اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے اس عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو بس یہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو لکڑیوں کی حالت ہے اور یہ تو لکڑیوں کا عالم ہے کہ حضور کا غم تو لکڑیاں بھی برداشت نہ کر سکیں، پھر اس دور میں جو حضور کے غلام ہیں اور پھر ان کی محبت کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ یہاں میں حضور کی وصال پر ایک و دو واقعے سنا کر اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے اسی عنوان سے بات لینی ہے اور بات اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو بہتر لگے گی۔ یہ محبت رسول ہے اور پھر جو ہے وہ بھی محبت رسول کے متعلق ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی، بس مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے رسول نے دنیا سے پردہ لے لیا ہے، واللہ میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ الرسول چھوڑ دیا اور کہا جب حضوری مدینے میں نہیں رہے ہیں تو ہم نے مدینے میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ یہ محبتوں کی داستانیں اہل ایمان کے اندر جاری رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہ اہل ایمان کی بیش بہا اور بیش قیمت سرمایہ ہے۔ امت مسلمہ اس وقت زوال پذیر ہوئی ہے، اس وقت امت مسلمہ نے جو ہے برباد ہوئی ہے جب اس کے دل سے محبت رسول کو نکال دیا گیا ہے۔ یہاں اقبال مجھے یاد آئے، اقبال نے بڑی اچھی بات اس حوالے سے کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ یہ جو فرقے بندیاں ہیں، یہ جو ٹولیاں ہیں، یہ جو گروہ ہیں، یہ جو ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی امت کے اندر فرقے ہیں، کسی بھی فرقے کو پہلے جو ہے حضور کی ذات پہ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ گناہوں کے متعلق بات ہوتی تھی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہے یا مومن ہے، رزق حلال کمانے والا اور رزق حرام کمانے والا مومن ہے یا فاسق ہے یا کافر ہے۔ شفاعت کا مسئلہ رہا ہے، خلق قرآن کا مسئلہ رہا ہے، بہت مسائل کے اختلافاتی مسائل کے امت کے اندر، لیکن حضور کی ذات جو ہے کبھی بھی امت کے درمیان لڑائی جھگڑے کا سبب نہیں بنی ہے۔ سب فرقوں کے نزدیک حضور کی ذات جو ہے مرکز محبت رہی ہے۔ یہ سب سے پہلے بر صغیر و پاک و ہند میں جب دشمنان اسلام نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا، اس وقت حضور کی ذات کو جو ہے لڑائی جھگڑے کا سبب بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد امت کا شیرازہ بکھرتا گیا۔ حضرت محدث دہلوی جو تمام لوگوں کے نزدیک مکاتب فکر ہیں اور تمام لوگوں انہیں اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، بڑے اختلافات ہیں امت کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میرے دور تک تو کم سے کم حضور کی ذات کے بارے میں کسی کو کوئی اختلافات نہیں ہے، اور سارے جو ہے حضور سے لو لگاتے ہیں اور سارے جو ہے حضور سے مدد مانگتے ہیں اور سب یہی کہتے ہیں کہ میری تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے
چھپ جانے والے. تو یہ شیخ کے بعد کی بات ہے جب حضور کی ذات کو بھی لوگوں نے لڑائی جھگڑے کا سبب بنا دیا گیا اور پھر بڑے قسم کے لوگ پیدا ہوئے جن شیطانوں نے حضور کو اپنی طرح کہا اور کیا کیا کہا. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, وقت ہو چکا ہے. تو اقبال کہتا ہے عہد ماں راز ماں بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اقبال کہتے ہیں تجھ پہ کیا ظلم و ستم ہوا ہے تجھے پتہ ہی نہیں چلا ہے. ہمیں ہمارے دور سے جو ہے جدا کر دیا گیا ہے اس لیے کہ ہمیں ہمارے نبی سے دور کر دیا گیا ہے. تو اللہ اکبر, اگر ہم اب بھی وقار چاہتے ہیں اور ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حضور سے سچی محبت کرنی ہوگی. اقبال کے آپ شعر پڑھیں, شکوہ اور جواب شکوہ میں اقبال نے امت کا درد بھی رکھا ہے اور امت کو علاج بھی بتایا ہے. اقبال کا جب ہم سارا فلسفہ نچوڑتے ہیں تو اقبال کی تان یہاں آ کر ٹوٹتی ہے کہ محبت محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا بس لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور سے سچی پکی محبت کرنے کی